اچھا، آیت الکرسی کی فضیلت۔ آیت الکرسی قرآن مجید کی بہت فضیلت والی آیت ہے اور تمام آیتوں کی سردار ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 255 آیت الکرسی ہے۔ پہلا پوائنٹ اس میں آ رہا ہے، آیت الکرسی کے بارے میں نبی کریم خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت ہی روکے رکھتی ہے۔ دوسرا نمبر، حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نے فرمایا، جب تم اپنے بستر پر جانے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، صبح تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک محافظ مقرر رہے گا اور شیطان تمہارے قریب نہیں آ سکے گا۔ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یعنی اس کے یکتا ہونے کو بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور صفات کا بھی بیان ہے۔ نیکسٹ ہے سورۃ بقرہ کے مضامین اور اہم نکات۔ پہلے 10 سورۃ بقرہ کے بنیادی مضامین یہ ہیں۔ سورۃ بقرہ کا مرکزی مضمون ہدایت ہے۔ سورۃ بقرہ کے بالکل شروع میں ان لوگوں کی صفات بیان کی گئی ہیں جو قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس صورت میں واضح کیا گیا ہے کہ جس طرح پہلے اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے کتابیں بیچتا رہا ہے، اس طرح اس نے حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن مجید کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ یہ واضح کیا گیا ہے کہ آپ خاتم النبیین پر ایمان لائیں، بغیر ایمان کا دعویٰ قبول نہیں۔ لہٰذا انسانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ قرآن مجید اور صحابہ کرام پر ایمان لے آؤ اور ان کی کامل اطاعت کرو۔ نیکسٹ ہے اہم مضامین۔ جتنے احکام اس صورت میں بیان ہوئے ہیں اتنے کسی اور صورت میں بیان نہیں ہوئے۔ اہم مضامین درجہ ذیل ہیں، جس میں پہلا آ رہا ہے متقین کی صفات۔ سورت کے آغاز میں متقین کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کتب سماوی پر ایمان لاتے ہیں اور روز آخرت پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2، تذکرہ کفار منافقین۔ اہل ایمان کی صفات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کفار منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کے علامات اور افعال سے آگاہ کیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، مطالعہ کائنات کی دعوت۔ اللہ تعالیٰ کی ہستی پر جہاں اور بہت سے دلائل ہیں، ان میں سے ایک دلیل کا نظام کائنات ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کائنات میں غور و فکر کی دعوت عام دی ہے۔ دوسری وجہ اس دعوت کی یہ ہے کہ انسان اس کائنات کو اپنا خادم سمجھے اور اس سے فائدہ حاصل کرے۔ پوائنٹ نمبر 4، اعجاز القرآن۔ آیت نمبر 33 اور 34 میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا اعجاز بیان کیا ہے اور تمام مخالفین کو چیلنج کیا ہے کہ اگر وہ اس کلام کو الہی تسلیم نہیں کرتے تو سب مل کر کوئی ایک اس جیسی صورت ہی بنا لاؤ۔ پوائنٹ نمبر 5، قصہ آدم علیہ السلام اور ابلیس۔ سورت کے چوتھے رکوع میں حضرت آدم کی تخلیق کا مفصل قصہ بیان ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بنیاد پر فرشتوں کا سجدہ تعظیمی، حضرت آدم علیہ السلام کا جنت میں مسکن اور پھر اخراج پر روشنی ڈالی گئی ہے، نیز ابلیس کی نافرمانی اور آدم دشمنی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 6، بنی اسرائیل پر انعامات ربانی۔ اس صورت میں 5ویں رکوع سے لے کر 14ویں رکوع تک اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی مفصل تاریخ بیان فرمائی ہے، جس میں ان کی مذہبی، اخلاقی، معاشرتی پستی کا ذکر کیا گیا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے جو مسلسل ان کو انعامات سے نوازا ان کا تذکرہ فرما کر ان کی ناشکری کی روش کو بیان فرمایا ہے۔ پوائنٹ نمبر 7، تحویل قبلہ۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کے لیے قبلہ کعبہ کو مقرر فرما دیا۔ شروع میں مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ مسلمان کا قبلہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل کا تعمیر کردہ اللہ تعالیٰ کا گھر بیت اللہ بن جائے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش پوری فرما دی اور قبلہ بیت اللہ مقرر کر دیا۔ منافقین نے اس پر بہت سے اعتراضات کیے، ان کے تمام اعتراضات کا اللہ تعالیٰ نے میدان شگن جواب دیا۔ پوائنٹ نمبر 8، شرک کی معاملت۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں شرک سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے، کیونکہ شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو میں چاہوں گا بخش دوں گا، لیکن مشرک کی نجات کبھی نہیں ہوگی۔ آگے ہے 9واں پوائنٹ، انفاق
فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیتے ہوئے اس صورت میں ساری صدقات تو زکوٰۃ بھی بتا دیے ہیں، اور وعدہ فرمایا کہ تم جو کچھ بھی میری راہ میں میرے بندوں پر خرچ کرو گے وہ میرے ذمہ قرض ہوگا، اور بروز قیامت اس کا اجر بھی کئی گنا بڑھا کر دوں گا۔ پوائنٹ نمبر 10، جہاد کا حکم۔ جہاد کا حکم مدینہ منورہ میں نازل ہوا، چونکہ یہ مدنی صورت ہے۔ اس کی آیت نمبر 190 سے لے کر 194 میں اہل اسلام کو سربکف ہو کر جہاد کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اور فرمایا ہے کہ تم ان کافروں کے ساتھ لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور اس وقت تک لڑتے رہو جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ شہادت کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ میری راہ میں مرنے والوں کو مردہ مت کہو، وہ تو زندہ ہیں اور تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ اچھا، نکات میں اس کے 10 کور ہو گئے تھے۔ 11واں ہے پوائنٹ، حج اور عمرہ کے احکام۔ اس صورت میں حج کے مناسک اور عمرہ کے احکام بیان ہوئے ہیں۔ 12واں پوائنٹ، ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد۔ یہود کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیرو ہیں۔ قرآن حکیم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی طرف توجہ دلا کر بتایا ہے کہ تم ان کے مسلک حیات سے بہت دور جا پڑے ہو۔ انہوں نے کعبہ کو زیر سر نو آباد کیا تھا، لیکن تم اس کعبے کے منکر ہو اور آج اس نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو رہے ہو جس کا قبلہ وہی کعبہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمر اور ان کے دین کا علمدار ہے۔ یہود کے ساتھ نصاری کو بھی خطاب ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد دین ازل یعنی توحید اسلام کے پیرو تھے۔ تمہیں اگر دین ابراہیمی کی تلاش ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ اختیار کرو۔ پوائنٹ نمبر 13، زندگی آزمائش ہے۔ مسلمانوں سے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وقت با وقت جان و مال کی آزمائش میں ڈالے گا، تم صبر اور عبادت سے کام لو اور ہر امتحان میں ثابت قدم رہو۔ جو لوگ راہ حق میں شہادت پاتے ہیں ان پر فنا اثر انداز نہیں ہوتی، انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حیات و دوام ملتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 14، رزق حلال۔ 21ویں رکوع میں رزق حلال کا ذکر آیا ہے۔ حکم ہے کہ شیطان کے پیچھے نہ چلو، طیب اشیاء کو استعمال میں لاؤ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اس ضمن میں حرام جانوں کی نشاندہی بھی کر دی گئی ہے۔ 15واں پوائنٹ، احکام الہی کے چھپانے کی معاملت۔ اللہ کے احکام کو عوام سے چھپا کر رکھنا ظلم عظیم ہے۔ یہودی علماء دنیاوی سرمایہ کی خاطر اس اخروی سرمایہ کو پردہ اخفا میں رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ ہیلا سے دولت کماتے ہیں وہ پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ اجر نیکی کا دائرہ وسیع ہے، صرف عبادات تک محدود نہیں، مالی اور جانی اثار اس میں شامل ہیں۔ پوائنٹ نمبر 16، قصاص کی تاکید، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ صرف مجرم کو سزا دی جائے، البتہ قصاص سے بھی ایک افضل چیز ہے، یعنی احسان، مجرم کو معاف کر دو۔ پوائنٹ نمبر 17، صیام رمضان۔ رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے کا حکم ہے، البتہ مسافروں اور مریض وغیرہ کے لیے کچھ رخصتیں ہیں۔ روزہ کے اوقات وغیرہ کے بارے میں چند احکام اس صورت میں آئے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 18، دوسرے کا مال مارنے کی معاملت۔ لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ ناحق ایک دوسرے کا مال نہ کھائیں۔ جوے اور شراب کی معاملت، یہ بھی اسی کا پوائنٹ ہے۔ صورت میں جوئے اور شراب کی خرابیاں بتا کر ان سے باز آنے کی تلقین کی ہے، اس کی بجائے یتیموں اور مسکینوں پر خرچ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ پوائنٹ نمبر 19، عائلی زندگی۔ عائلی زندگی کے بارے میں کئی احکامات ہیں۔ مشرک مردوں یا عورتوں سے نکاح کی معاملت ہے۔ حیض، اعلیٰ طلاق، عدت، نکاح ثانی، اولاد کی رضاعت، ادائے مہروں اور بیوہ عورتوں سے وصیت کے بارے میں احکام ہیں۔ پوائنٹ نمبر
20 रबा सूद को حرام قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ سود کھانے سے باز آ جاؤ. اگر کوئی سود لینے سے باز نہیں آتا تو وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار رہے. پوائنٹ نمبر 21 قرض دیا جائے تو اسے گواہوں کی موجودگی میں قید تحریر میں لایا جائے ورنہ کوئی چیز رہن رکھ لی جائے. پوائنٹ نمبر 22 طالوت و جالوت کا قصہ. سورت کے آخری حصے میں بتایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کی خواہش پر طالوت کو ان کا بادشاہ بنایا گیا ہے اور تابوت سکینت بنی اسرائیل میں واپس بھیجا گیا تاکہ ان کے دل مضبوط ہوں. اس کے بعد بنی اسرائیل کے لشکر کو جہاد کا حکم ہوا لیکن انہوں نے دل سے طالوت کے ساتھ نہ دیا اور جالوت کا مقابلہ کرنے سے گھبرا گئے. پوائنٹ نمبر 23 حضرت ابراہیم اور عزیز کا واقعہ. اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پرندوں کو زندہ کرنے اور حضرت عزیز علیہ السلام کا 100 سال تک موت کی کیفیت میں رکھ کر دوبارہ زندہ کرنے کا واقعہ درج ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان پختہ تر ہو. پوائنٹ نمبر 24 آیت الکرسی. تیسرے پارے کے شروع میں آیت الکرسی جس میں اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کا ذکر آیا ہے. پوائنٹ نمبر 25 سورۃ بقرہ کی فضیلت. احادیث میں سورۃ بقرہ کے بہت سے فضائل بیان ہوئے ہیں. ارشاد نبوی خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس میں پہلا پوائنٹ ہے سورۃ بقرہ کی فضیلت کا. جس گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا. دوسرا پوائنٹ مسلم شریف کی روایت ہے کہ بروز قیامت قرآن پاک اور اس کے اہل کو لایا جائے گا اور ان کے آگے سورۃ بقرہ اور سورۃ عمران ہوگی. پوائنٹ نمبر 3 آپ خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ بقرہ قرآن پاک کی کوہان ہے یعنی یہ سورت قرآن پاک میں اس طرح نمایاں ہے جس طرح اونٹ کی پشت پر کوہان نمایاں ہوتی ہے. یہ ہو گئے ہیں ہمارے سورۃ بقرہ کے اہم نکات. ٹھیک ہے جو کہ 25 نکات ہیں وہ ہم لوگوں نے کور کر لیے ہیں. ٹھیک ہے